سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لاڈلے رسول نے ارشاد فرمایا. یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے اور یہ روایت کئی کتب کے اندر ہے. میں مشکات شریف کی 6013 نمبر روایت پڑھ دیتا ہوں، جس میں ہے باب فضائل و شمائل باب اصحاب النبی. اس میں یہ روایت ہے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تمس النار، آگ نہیں چھوئے گی، جہنم ٹچ نہیں کرے گی اس بندے کو، رانی جس نے مجھے دیکھا، اور من رانی جس نے صحابی کو دیکھا. اس روایت کو آپ سامنے رکھ لیں. یہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے. میں نے چونکہ آج میں نے بولنا بہت مختصر ہے، میں نے ایک جامع کلپ بنانا ہے تاکہ ہر کسی کے پاس تفصیلی بات جا سکے. تو معلوم ہوا صحابی اور تابعی جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. آپ کو کہہ سکتا ہے بھی اس میں تو بہت سارے اور بھی آتے ہیں تو ان کو تو آپ بھی نہیں مانتے. تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ آگے چل کے میں بات کروں گا انشاءاللہ، کہ جو تابعی جب تک تابعی رہا اس وقت تک وہ جب تک تابعی ہے، تب تک وہ تابعی ہے. تابعی تب تک ہے جب تک مسلمان ہے. جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا وہ مسلمان ہے اور وہ تابعی ہے. جس نے حالت ایمان کا معاملہ اٹھ گیا، جس نے کفر کر لیا، جس سے ثابت ہو گیا اس نے کفر کر لیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. اب مرتد جو ہو چکا وہ جو ہے صحابی بھی نہیں رہا اور تابعی بھی نہیں رہا. میری بات سمجھ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے مسلمہ ابن حبیب، مسلمہ کذاب بھی صحابی تھا، جب وہ حالت ایمان سے نکل گیا اب وہ صحابی نہیں رہا. اسی طریقے سے جو حالت ایمان سے نکل گیا، دلیل پہنچ گئی کہ وہ شخص تابعی تھا، حالت ایمان سے نکل گیا. ہاں اگر تابعی ہے اور اس سے کچھ گناہ ہوئی ہیں تو وہ پھر بھی جو ہے وہ جنتی ہے، جہنم میں نہیں جائے گا. اس پہ ہمارے پاس نص موجود ہے مختصر. تو یہ جو ہے نا ایک حدیث سامنے آ گئی اور امام ترمذی نے کہا کہ اسناد حسن، کی اسناد حسن ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم. سب سے پہلے محمد ابی بکر کے بارے میں کہ محمد ابی بکر کے آغاز شروع کرتے ہیں جہاں سے معلوم ہو. اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد بن ابی بکر پیدا ہوئی ہیں رسول اللہ کی حیات میں. حج کا موسم تھا. اسما بنت امیس جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ حج پہ گئی ہوئی تھیں. تو ابو بکر صدیق نے حج کے موقع پر رسول اللہ کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کیا اب حکم ہے ہمارے لیے، کیا وہ جو ہے میری بیوی کے بارے میں، حج کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا غسل کرے اور احرام باندھے. اب اس روایت کو سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ 2664 نمبر میں روایت کیا امام نسائی نے. معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر خود خوشخبری دینے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں بھی دریافت فرمایا. رسول اللہ کی قریب پیدا ہونا اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے محمد ابی بکر کا. اور پھر میرے سامنے ہے البائل اور عدول، اس کے اوپر بحث کی گفتگو ہے اس کے اندر. تو اس میں بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں قال حاکم بین هؤلاء التابعین الذین ولدوا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابناء صحابتہ، جو صحابہ کے بیٹے جو رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے ہیں وہ تابعین جو رسول اللہ کی حیات میں پیدا ہوئی ہے، اور رسول اللہ کی حیات کے اندر وہ صحابہ کے بیٹے تھے کہ عبداللہ ابن ابی طلحہ و ابی امامہ و سعد ابن سہل ابن حنیف و ابی ادریس الخولانی. تو یہ خولانی کے بارے میں، ادریس خولانی کے بارے میں اور دیگر سر ان کا نام گنا. کہتے کل تو ابن کثیر کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں وَأَمَّا عَبْدُاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ فَلَمَّا وَلَدَ ذَهَبَ أَخْوَا أَمَّةً نَسْبِ مالک إِلَى رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور جب میں یہ کہتا ہوں جب بچے پیدا ہوتے تو رسول اللہ کی برگاہ میں لائے جاتے اور رسول اللہ ان کو برکت کے لیے اپنی گھٹی ڈالتے. فَهَذَا يَنبَغِي أَن يُعَدَّ فِي أَصْغَارِ الصَّحَابَةِ، یہ وہ تابعین ہیں جن کو صغائر صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. تابعین ہونا بھی فضیلت ہے، لیکن وہ تابعین جو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور رسول اللہ کی برگاہ میں لائے گئے اور رسول اللہ نے ان کو گھٹی بھی عطا فرمائی، وہ کون ہوں گے؟ وہ صغائر صحابہ میں ہیں. اور پھر آگے چل کے مزید بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں المجرۃ الرؤیا، جن کی جو ہے رسول اللہ کو کی حیات میں رسول اللہ کا ان کو دیکھنا یا رسول اللہ کو ان کا دیکھنا، جن کا مجرد ہو گیا، ازماج یعنی مجرد ثابت ہو چکا. وَلَقَدْ أَدُوُّ فِيهِمْ محمد بن ابی بکر صدیق انما ولد عند شجرہ وبفقت الحرام بحجۃ الوداع فلم يدرك من حیات صلی اللہ علیہ وسلم الا نحو من 100 اليوم.
ولم یذکر کہ جو رسول اللہ کی حج کے دوران پیدا ہوئی، رسول اللہ کے محمد ابی بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جو ہے ان کی خبر لائی گئی، فعبداللہ بن ابی طلحہ واولا ان یعد فی اصغار الصحابہ من محمد بن ابی بکر واللہ اعلم. یہ ابن کثیر ہے، یہ علماء ہے متقدمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ صغائر صحابہ میں داخل ہے کون؟ محمد بن ابی بکر. اور پھر کہتے ہیں اس کی تفصیل جاننی ہو کہ یہ قسم ثانی کے صحابہ ہیں. اور نیچے وہ جو ہے نا شارح البانی نے اور احمد شاکر نے مجھ سے وہ وہابی حضرات جو مجھے کالے اور میسج کر کہتے ہیں جی تم محمد بن بکر کا دفاع کرنے بیٹھ گئے ہو. اور بھائی میں جب بات کرتا ہوں صحابہ کا دفاع کا تو میں سب کی دفاع کی بات کرتا ہوں، اور جس کے اوپر دلیل نہ ہو اور میں پھر کہتا ہوں. یہ جناب وہ ظہیر عمل پوری صاحب نے جو محمد بن بکر بھی کیچڑ اچھالا نا کتاب لکھ کر کے، وہ ظہیر عمل پوری صاحب کو لے آئے میرے سامنے. تم لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تحقیق کرنے کی. میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو نو پرابلم، اور جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہو پہلے تحقیق کر لو. یہ وہی حافظ ابن کثیر ہے جس کی جناب وہ تفسیروں کی تم جو کرتے ہو. وہ ابن کثیر یہ وہی حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی 774 ہجری سے وفات ہے. ابن قیم اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ تمہارا وہ امام ہے. اس کی تو بات جو ہے کم سے کم سنو، پڑھو. میرے ساتھ آگے بدتمیزی کرنا، میں یہ دوسرا کلپ بنانے کی موڈ میں نہیں تھا. میں پہلا کلپ بنا دیا ایک اعتدال پسندی کے ساتھ، میں نے ایک موقف پیش کر دیا اہل سنت کہ ہاں ان پہ اعتدال پسندی کرنی چاہیے، ان کے مناقب بیان کرنے چاہیے، ان کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج پھر میں اگلا قدم اٹھانے لگا ہوں. آؤ جواب دو، پھر مجھے دو جواب، مجھے پھر آ کے بیٹھو میرے سامنے. تو یہ ابن کثیر آ گیا. پھر یہ وہابیوں کے جو ٹٹو ہے نا، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو دین اور علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس کسی کو مجھے گالی دی ہے، میں برداشت کر رہا ہوں. مجھے تکلیف اس بات پہ نہیں ہے، میرا غصہ اس بات پہ نہیں. غصہ اس بات پہ ہے کہ محمد ابی بکر کے بارے میں تم نے گندے لفظ استعمال کیے ہیں. امت میں کس نے کی ہیں؟ امت میں کوئی ایک شخص دکھاؤ جن نے تان محمد بن بکر پہ تان کیا، وہ ایک لے آؤ. چلو ایک لے آؤ. اور روایات کی بنیاد پہ کرو گے، پھر روایات تو جو ہے نا اگلے بیٹھے ہوئی ہیں، وہ تو جو ہے نا جو اسلام کو نہیں مانتے وہ روایات سے نبی کریم پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. وہ ان روایات سے ابو بکر عمر عثمان علی پر بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو پھر اعتراض اگر سارے قبول کر لیے جائیں تو پھر تو دنیا میں بچتا ہی کوئی نہیں ہے، تم بھی نہیں بچتے ہو. ٹھیک ہے. یہ میرے سامنے فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی کی کتاب فضائل صحابہ کا چیپٹر جو حدیث لے کے آئے امام بخاری اس کی تشریح کرتے ہیں. اور امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں، اس کے نیچے لکھتے ہیں امام ابن حجر جو بخاری پہ حجت ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ باب فضائل صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن صاحب النبی اورعا من المسلمین وہو من اصحابہ، یہ چیپٹر قائم کیا بخاری نے. اس کی شرح کرتے ہیں کون؟ امام ابن حجر. وہ کہتے کیا ہیں یہ بھی پڑھو ذرا. پڑھا لکھا ہے کوئی شے نہیں اور آگے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہو. یہ دیکھو کہتے ہیں وہذا الذی ذکر بخاری وہو راجع، جو بخاری نے صحابی کی تعریف کی ہے وہی راجع ہے. لیکن الا انه صحابہ يدل على الثانی فانهم ذکروا مثل محمد بن ابی بکر الصدیق. یہ میں لکھ رہا ہوں، یہ میرے باپ کی چھاپی ہوئی کتاب ہے. الو کے پٹھو آتا جاتا ہے کچھ نہیں اور آ کر کے میرے ساتھ بات کرتے ہو. میں اگر تم لوگوں سے بات سوالات کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان پڑھ بیٹھا ہوا، مجھے کچھ میں نے دیکھا نہیں ہوا کہیں بھی. کچھ چیزیں معلوم ہونے کے بعد جو پوچھ جاتی ہیں اپنے علم اور نالج میں اضافہ کرنے کے لیے. موقف ممکن ہے میری تحقیق پوری مکمل صحیح نہ ہو، تو اپنی تحقیق کو مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں میں جھک کی بات کر رہا ہوتا ہوں اور آپ مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جائیں. خیر میں اپنی بات مجھے کوئی برا نہیں لگا واللہ اللہ. لیکن تم نے محمد بن بکر کو ظالم اور جابر پتہ نہیں کیا کوئی تم نے کہا ہے. اگر یہی تمہارا یہی اصول ہے تو پھر قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، جا تو بھی اس کا کر لے. آدم علیہ السلام قرآن اللہ فرماتا ہے ولا تقرب هذه الشجر، ولا تقرب نص یہ حکم قطعی ہے کہ آدم اس درخت کے پاس نہ جانا. یہ اللہ نے سخت حکم دیا ولا تقربوا الزنا کی طرح کہ زنا کے پاس مت جاؤ. تو آگے فرمایا فتکون من الظالمین، اگر تو اس درخت کے پاس جائے گا تو ظالموں میں سے ہے. قرآن میں 20 آیات پیش کروں گا کہ ظالم سے مراد کفار ہے. قرآن میں ہر جگہ جہاں ظالمین کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہو گیا، وہ کفار ہیں. تو کیا آدم علیہ السلام نے کفر کیا ہے؟ اب کر تفسیر، پھر تو اپنی مرضی کرنی تفسیر کر. جب تک علماء اور علماء کے قرائن اور تفسیر کا مطالعہ نہیں کرے گا
تو آدم کو مشرک کرتا پھر دیکھ پھرے گا پھر. اور تمہارے ابا و اجداد نے کہا ہے, آدم علیہ السلام, ابن وہاب نجدی نے کہا ہے اپنی کتاب توحید میں کہ جو ہے آدم نے شرک کیا تھا. تو پہلے کچھ پڑھ لکھ لو. تو کہا کہ یہ محمد ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, ابن حجر کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسی طرح جو یہ الفاظ جس شخص پہ بولا جاتا ہے نا کہ چاہے دور سے ہی رسول اللہ کو کیوں نہ دیکھا ہو, تو امام بخاری نے جو بات ذکر کی ہے وہ راجی ہے. البتہ یہ بحث کہ دیکھنے والے نے یہ شرط کہ وہ کتنا سمجھدار ہے اور اسے پہچان ہے کہ نہیں ہے, یا روایت کافی ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, تو یہ محل نظر ہے. لیکن جیسے لوگوں کو بھی بعض لوگوں کو صحابہ کرام میں ہی شمار کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ رسول اللہ کی وفات سے چند ماہ پہلے پیدا ہوئی ہے, جن میں محمد ابی بکر اور دیگر صحابہ کرام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چند مہینے یا چند ماہ پہلے پیدا ہوئے لوگ, ان کو صحابہ کرام کی کیٹیگری میں ہی رکھا گیا ہے. لیکن ان کی جو ہے نا وہ قیود ہے کہ ان کی روایت, وہ آگے مزید بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ وذکر مثل محمد ابی بکر صدیق انما ولد قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثلاثه اشہر وایاما, 3 مہینے یا کچھ پہلے. تو وہ کہتے ہیں, پھر وہ آگے پورا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وقف علی رد مراسیل المطلق حتی مراسیل صحابت, یہ وہ صحابہ, یہ وہ مراسیل ان کی جو روایات ہوتی ہے وہ مراسیل میں ہوتی ہے, لیکن ان کا مقام صغائر صحابہ میں ہوتا ہے. یہ ابن حجر ہے, اور نام لے کے محمد بکر کا. ابھی میں وہ چھوڑ دیا, میں نے کتابوں کو چھوڑ دیا جن کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جو صحابی پہلے پیدا ہوگی چند ماہ, ان کو صغائر صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. مطلق جو قانون ہے وہ میں پیش نہیں کر رہا, میں صرف وہ جگہ پڑھ رہا ہوں جہاں پہ قانون بھی ہے اور ساتھ محمد بکر کا نام بھی شامل ہے. دیگر کتابوں میں وہ اصول قانون میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, پھر وہ میرا کلپ بڑا ہو جائے گا. یہ میرے سامنے کتاب ہے الوسیط فی علوم مصطلح الحدیث, حدیث کی اصطلاح پر کتاب الوسیط ہے. لکھنے والا محمد ابی شبہ ہے. یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ومن ہؤلاء التابعین ولد النبی فی حیاتہ کا اصحاب ابناء اصحاب, صحابہ کے بیٹے جو حضور کے زیر زندگی پیدا ہوئے ان کے نام بنتے ہیں. کہتے ہیں جس طرح کہ ومثل ھذا ينبغي ان بعد الصغائر الصحابۃ مجرد الرؤیا, جن کو رسول نے دیکھا یا وہ رسول کو دیکھ چکے, ان کی جو ہے وہ صغائر صحابہ ہیں, ان کی مجرد الرؤیا ہے. تو یہ ازمودہ بات ہے, یہ جو ہے نا اتھینٹک بات ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو دار کر لیا. تو وہ کیا ہے, وہ وَلَقَدْ عَدُوَّ فِيهِمْ محمد بن ابی بکر صدیق. کس کا ذکر ہے جی؟ میں نے کتابیں لکھی ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں. اب جب یہ بات احتمال صادق آ گیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی محمد بن ابی بکر کو صحابی صغیر کہا علماء نے, اور وہ پیدا ہوئے ہیں. جب پیدا ہوئی تو رسول اللہ کی برگاہ میں طبقات میرے ساتھ بھی تھی, ویڈیو میں نے دکھا دیا تھا کہ صحابہ کرام لائے جاتے کہ ان کو گھٹی دی جائے, اور رسول اللہ کی برگاہ میں بھی محمد بن ابی بکر کو بھی لایا گیا. المعجم الکبیرہ طبرانی کی روایت 116 کے اوپر ہم آگے مزید بحث کریں گے. اس میں یہ ہے کہ جو ہے قاتلین عثمان میں محمد بن ابی بکر شامل تھے, ٹھیک ہے, لیکن قاتلین عثمان پہ شامل تھے یا نہیں, یہ بات چونکہ قطعی ثبوت چاہیے نا. اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ کسی کو, کسی صحابی کو, کسی تابعی کو, کسی مسلمان کو, کسی عامی کو, کسی امتی کو جب کافر یا فاسق یا فاجر یا کچھ بھی کہنا ہے, تفسیق و تذلیل کرنی ہے, تکفیر کرنی ہے, تو دلیل قطعی و ثبوت, قطعی و دلالہ چاہیے ہوتی ہے. اب قطعی و ثبوت, قطعی و دلیل لانے کے لیے جب کوئی روایت سامنے آئے گی جس کی بنیاد پہ محمد بن بکر پر طعن کیا جائے گا اور یہ جہل کر رہے ہوتے ہیں, وہ روایات کو پہلے دیکھا جائے گا وہ قطعی ثبوت, قطعی دلالہ ہے کہ نہیں. کم سے کم ایسی روایت جو حلال و حرام کے مرتبے کی ہو, یا وجوب یا مکروہ تحریمی کے مرتبے میں قائم جو دلیل بنتی ہو, اس طرح کی روایت ہوگی تو محمد بن بکر پہ طعن بنے گا. خیر وہ روایت ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس روایت کے اندر ایک نقطہ ہے, کیونکہ فضائل میں ہم لے رہے ہیں تو فضائل میں تو روایت قبول ہوگی نا, ضعیف بھی. اب یہی روایت جب احکام میں لیں گے, ابو بکر کو, محمد بن ابی بکر کو کافر کہنے کے لیے یا ملعون کہنے کے لیے روایت پیش نہیں کر سکتے, لیکن کسی کی جو ہے فضیلت بیان کرنے کے لیے کر سکتی ہیں. قانون ہے نا, آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ جب عثمان غنی کے پاس محمد بن بکر داخل ہوئے
تو آپ نے کہا کہ تو جو ہے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ مجھے وہ یاد ہے جب تم پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے تو تمہیں کیا ہوا کہ تمہیں لایا گیا رسول اللہ کی برگاہ میں تاکہ رسول اللہ تجھے گھٹی دیں، اس دوران تم نے رسول اللہ پر پیشاب کر دیا تھا۔ آپ کچھ کہتے ہیں جی دیکھیں رسول اللہ پہ پیشاب کرنا بھی دو، میں وہ یہ اس پوائنٹ میں پھر میں بات کروں گا کہ وہ کون کون سے صحابی ہیں جس طرح کی ان سے اس طرح کی چیزیں منقول ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہوگی۔ اگر بچہ کسی پہ پیشاب کر دے تو یہ کوئی واجب گرفت نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہاں پہ دلیل اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے ان کو گھٹی دی ہے، گھٹی دی رسول اللہ نے کس کو؟ محمد بن بکر کو، اور انہوں نے رسول اللہ پہ پیشاب کر دیا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، خیر اس کو کوئی تان بنائے تو ہم اس کا جواب بعد میں دیں گے کیونکہ تان کے لیے آگے مزید گفتگو آنے لگی ہے۔ تو ثابت ہوا یہ کہ محمد بن ابی بکر کو رسول اللہ کی برگاہ میں جب وہ پیدا ہوئے ان کو لایا گیا تاکہ وہ کٹی دیں، اور اسی قسم یہ قسم ثانی کے صحابہ کرام ہیں۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتا دیا تھا کہ صحابہ فی تمیز صحابہ میں یہ امام جو ہے نا وہ امام صاحب صحابہ نے لکھ دیا کہ قسم ثانی کے صحابہ ہیں یہ، جن کے رسول اللہ کے زمانے میں پیدائش آئی اور ان کی گھٹی دینے کے لیے رسول اللہ کی برگاہ میں لایا جاتا تھا۔ اور پھر صحابہ کے اندر وہ ضابطہ اور قانون پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ امام حاکم نے عبد الرحمن بن عوف کی حدیث سے روایت نقل کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا رسول اللہ کی برگاہ میں لایا جاتا تو یہ لوگ وہ صحابی ہیں جو قسم دوم میں سے ہوئے۔ اور پھر مزید وہ آگے جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا جو انتظار کر لیا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں جب صحابہ کا ٹائٹل مل گیا، وہ چاہے صغیر صحابہ ہوں یا کبیر ہوں، وہ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں ایک ہی جو ہے نا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا اتفاق اس بات پر کہ صحابہ عادل ہیں، اور ان سے کوئی جو غلطیاں ہوتی ہیں، محفوظ کا مطلب یہ غلطی کرے گا لیکن اس کی غلطی نیت اچھی کے ساتھ ہوگی، بری نیتوں کے ساتھ لالچ کی دنیا میں نہیں ہوگی۔ تو جو صحابہ ہیں ان سے غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں تو وہ پھر بھی عادل ہیں کیونکہ ان کی نیتیں صاف ہیں، اور ان کی اگر صحابہ اکرام کی جو عدالت پہ کسی نے جو گوشت تنقید اٹھائی ہے نا، وہ بدعتی فرقے مخالفت کرتے ہیں اس کی بس، اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ تو بدعتی فرقے جو ہے نا وہ کیا یہ کام تھا، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ یہ کریں؟ اور یہ محمد بن ابی بکر کی جو لسٹ ہے اس میں بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا علی صحابہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر بھی یہی بات ہے سیم، ٹھیک ہے جی۔ وہ میرا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پیدا ہوئی ہے رسول اللہ کی جو ہے پاس ان کو جو ہے نا وہ برگاہ میں ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحیح ہو گیا۔ تو رسول اللہ کے بارے میں یہ بات بھی آ گئی۔ الاستیاب معرفت اصحاب کے اندر بھی صحیح یہی بات ہے، رسول اللہ کے ساتھ حج کے موقع پر پیدا ہوئی، ابو بکر صدیق رسول اللہ کی برگاہ میں آئے اور بتایا کہ میرے بچہ بیٹا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ معلوم اس بات سے یہ ہوا کہ ایک تو صحابی صغیر پکی ہے، روایت میں تابعی ہیں، اور اصلاً حکمن صحابی ہیں۔ یہ میری بات تو نہیں ہے نا۔ جب یہ بات آ گئی تو اب جو ہے وہ پیدا رسول اللہ کی برگاہ میں ہوئی ہے اور رسول اللہ نے ان کو گھٹی بھی ڈالی۔ جب اس کے قرائن مل گئے، یہ فضیلت کے قرائن مل گئے، اب اس کی تنقید جو پیش کرنے بیٹھ جائے گا وہ اس بندے سے پوچھے کہ آپ کو کس نے یہ حق دے دیا؟ اور پھر مزید جو ہے نا کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس طرف جانا چاہتا کہ جو ہے مزید یہ اس بات کو لکھا ہے کہ وہ جو صحابی رسول جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس پہ علماء نے یہ اسد الغابہ میں لکھا کہ ایک جماعت مطلق کہا کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے، چاہے وہ سن تمیز میں مقبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور رسولوں نے ان کو دیکھ لیا تو وہ بھی صحابی کی حیثیت پر ہی مبنی ہوگا اور روایت میں تابع ہوگا۔ تو یہ جناب یہ بھی ہمارے علماء نے لکھ دیا، یہ میں آپ سے پیش کر دوں گا۔ بس اگر کوئی شخص درمیان میں مرتد ہوا، وہ صحابی تھا، مرتد ہو گیا، بعد میں پھر مسلمان ہوا، پھر فوت ہوا مسلمان ہو کر، تب بھی وہ صحابی ہے۔ ہاں اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ نخبۃ الفکر میں یہی ہے۔ یہ میرے سامنے مرکات ہے، مرکات شرح مشکات مناقب صحابہ کے اندر پہلی جو بات لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ امام جو ہے نا وہ مولا علی قاری، یہ مولا علی قاری ہیں الحنفی، یہ کہتے ہیں کہ صحابی جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہے؟ الصحابی والمعروف عند اهل الحديث وبعض اصحاب الرسول كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ثم يعرف كون صحابيا بالتواتر كابي بكر وعمر او انه اذا كان عدل الله
اور پھر کہتے ہیں بس الصحابہ کلہم عدول مطلق لظواہر الکتاب والسنہ واجماع، یہ اجماع ہے جس کے ساتھ صحابی کا ڈر لگ گیا وہ اس کی دلالت ثابت ہے۔ آگے جا کے کہتے ہیں وکذالک اختلفوا فی عائشہ وخدیجہ وای افضل، ایک روایت کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن اگر ان سے کچھ چیزیں ایسی سرزد ہو گئیں کہ جو قابل اعتراض ہیں تو بذالک احد منہم عدالت انہ مجتہدون اختلفوا فی مسائل کما اختلفوا مجتہدین بعدہم فی مسائل ولا یلمز من ذالک نقص احدہم منہم، کسی ایک کی تنقیص مت کرو، وہ جتنے بھی صحابہ چاہے وہ صغائر میں کبائر میں جو بھی صحابی ہیں ان سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو وہ مجتہدین تھے، ان کے بارے میں اخیار خیر کے علاوہ کچھ بھی بیان مت کرو۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا منہج تو یہ ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے آگے چلتے جاؤ صحابہ کے بارے میں اعتراض کرنے سے پہلے۔ خیر تو میں کیونکہ وہ گفتگو بہت ہو گئی ہے میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ کلپ ہو جاتا ہے، تو کلپ بڑا ہو جائے فائدہ نہیں ہے اس کا بالکل۔ اچھا میں نے الوافی بالوفیات پیش کر دی تھی پچھلی نشست کے اندر کہ وہ صحابہ کرام کی فہرست میں علامہ سعدی اس کو محمد بکر کا ڈسکس کرتے ہیں۔ تقریب و تہذیب میں مولا علی کے جو ہے نا وہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور وہ جو ہے صحابہ کرام کی فہرست میں ان کو جو ہے شامل کیا ہے تقریب و تہذیب میں۔ تاریخ و ثقات میں وہ کہتے ہیں محمد ابی بکر کو صحابہ کرام میں جو ہے نا وہ ان کی لسٹ میں بیان کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی برگاہ میں ان سے کچھ صحبت نہیں اٹھائی۔ یہ صحبت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے روایت نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے یہ آگے علامہ اجلی کی، اس کے بعد یہ ہے علامہ ابن عبد الخطیب البغدادی بری الدین تبریزی کی، وہ صحابہ کرام کے حالات میں محمد ابی بکر کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تاریخ کبیر ہے امام ابن ابی خثیمہ کی، وہ بھی صحابہ کرام کی فہرست میں کہتے ہیں کہ ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے لکھتے ہیں باقاعدہ کہ رسول کی زندگی میں ہی یہ پیدا ہوئی ہیں اور ان کے پاس لائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تقریب و تہذیب کا میں نے حوالہ دے دیا، اس صحابہ فی تمیز صحابہ کا حوالہ میں نے پچھلے دے دیا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کے اندر محمد ابی بکر صدیق کا جو ذکر ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی تحت کرتے ہیں، میں نے وہ بھی پیش کر دیا تھا۔ جو کتاب الاصحابہ اور اسد الغابہ کی معرفت صحابہ میں ہے، یہ تابعین کی معرفت میں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو ان کو جو پہلے ڈسکس کیا ہے صحابہ کرام کی فہرست میں کیا ہے۔ امام سیوطی نے التدریب الروی میں صاحب کہا کہ جو یہ محمد ابی بکر ہے فإنہ صحابی و حکم الروایت حکم مرسل، وہ حکمن تابعی ہیں، روایت کے حکم تابعی ہیں، اور وہ جو ہے نا اصلا صحابی ہیں، وہ میری بات سمجھیں، حکمن صحابی ہیں روایتن تابعی ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتا دیا تھا، تو اس کو میں چونکہ چھیڑنا نہیں چاہتا، میں آج بات کرنی ہے ان روایات پر جن کی بنیاد پر طعن کیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں جی کہ بعض تابعین کہا ہے محمد ابی بکر کو، کس نے کہا ہے جی؟ وہ ابن تیمیہ نے کہا ہے۔ اور بھائی ابن تیمیہ تم لوگوں کو دنیا کو بتاؤ یہ بات، یہ سنی بریلوی بھی اور دیوبندی سب کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ بہت بڑا شیخ الاسلام ہے، اور بھائی اس دور کا بڑا مرتد آدمی تھا، یہ اس کو شیخ الاسلام کون کہتا ہے؟ علامہ صوفی جیسے بزرگوں نے اس کو فتویٰ لگایا ہوا کفر کا۔ خدا کے لیے پہلے جس کو شیخ الاسلام کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ ابن تیمیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے امت میں ارتداد پیدا کیا، میری وہ ایک الگ اس پہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ کی دلیل مجھے نہ دیں، اور پھر وہ بھی یہ بات نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ لیس لہ صحبۃ، رسول اللہ کے ہاں ان کی بیٹھنا ثابت نہیں ہے، بات ختم ہوئی۔ تو وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں روایتاً بکر جو ہے وہ مرسل روایت کرتے ہیں، مرسل ہیں، ارسال ہے، لیکن وہ حکمن صحابی ہیں، ہمارا یہ ہے۔